خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. آج ہم نے زحمت دی ہے جاوید احمد غامدی صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، لیکن آج انہیں زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیریز میں کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آخر مسئلہ کیا ہے، کیا یہ کوئی ایکسکلوزیو مسئلہ ہے جو کبھی کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوا، اور کیا ہمارے پاس اس کا کوئی حل بھی موجود ہے. اسی سیریز میں پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا، پرویز ہود بھائی صاحب اور سید مزمل صاحب کو دیکھ چکے. غامدی صاحب کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ مذہب کو جانتے ہیں، سیاست کو جانتے ہیں، تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، بلکہ ان سب کے باہمی تعلق کو بھی جانتے ہیں. تو غامدی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بڑے عنایت میں حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. غامدی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، جو ہماری سیریز کا عنوان ہے کہ پاکستان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، اس میں یہ بات پہلے سے موجود ہے فلسفے کی زبان میں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. تو کیا واقعی کوئی مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ، یا بس ہم بے وجہ سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا. میں تو اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ پیدائشی امراض لے کے پیدا ہو جاتا ہے. اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے. جو امراض بعد میں لاحق ہوتے ہیں ان کا علاج نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن پیدائشی امراض بڑی پیچیدگیوں کا باعث بن جاتے ہیں. پاکستان کی پیدائش کے ساتھ جو امراض اس کو لاحق ہو گئے ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے. وہ دو امراض ہیں. ایک یہ کہ پاکستان جب بنا تو دنیا میں نیشن سٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور وجود پذیر ہو چکا تھا. یہ اسی پس منظر میں بنا. پاکستان بھی ایک قومی ریاست تھی، نیشن سٹیٹ تھی، اور بھارت بھی ایک قومی ریاست تھی. قومی ریاست کا مطلب یہ تھا کہ ایک جغرافیہ طے ہو گیا ہے، اس میں اب جو لوگ بھی رہتے ہیں ان کا مذہب کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کی نسل کوئی اور ہو سکتی ہے، ان کی برادری کوئی اور ہو سکتی ہے، رنگ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب برابر کے شہری ہیں، اور ان کی وطنی قومیت اب پاکستانی یا عراقی یا شامی ہوگی. یہ قومی ریاست کی تعریف ہے، یعنی نیشن سٹیٹ. یہ تصور پیدا ہو چکا تھا پچھلی صدی میں، اور بہت سی قومی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں. چنانچہ اسی اصول پر بھارت بھی ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا، اور پاکستان بھی. اس کو دونوں جانب مذہبی طبقات نے تسلیم نہیں کیا، یا آپ کہہ لیں قدامت پسند طبقات نے اس کو قبول نہیں کیا. ادھر بھی قبول نہیں کیا، ادھر بھی قبول نہیں کیا. جو اس وقت کی قیادت تھی وہ چونکہ مغربی علوم میں تعلیم یافتہ تھی، وہ جدید رجحانات کی حامل ہو چکی تھی، سیاست بھی مغربی سے سیکھ کر آئی تھی، تو اس لیے ان کا تصور تو قومی ریاستی کا تھا. ادھر اگر پنڈت جواہر لال نہرو تھے تو ان کا بھی، اور ادھر اگر قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو ان کا بھی. لیکن یہاں جو قدامت پسند طبقات ہیں اور جن کی تعداد دونوں جانب 60-70% کے درمیان رہی ہے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک مذہبی ریاست بنے. تو مذہبی ریاست اور قومی ریاست کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے. پہلے دن سے یہ کشمکش پیدا ہو گئی. یہ کشمکش ایک مرض ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں کیا نظام ہوگا. اگر یہاں پر جمہوریت ہونی ہے، اگر یہاں ملوکیت قائم کرنی ہے، اگر آمریت قائم کرنی ہے، تو کیا قومی لحاظ سے ہم یکسو ہیں؟ چونکہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اس وقت جو قیادت تھی وہ جمہوری مزاج کی تھی، تو انہوں نے دونوں جانب جمہوریت کا تصور دیا. لیکن ادھر تو کسی حد تک یہ بات قبول کروانے میں وہاں کی قیادت کامیاب ہو گئی. ادھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہمارے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کہیے، اب نئے نئے نام آ گئے ہیں، یا فوج کہیے یا جو بھی کہیے، انہوں نے اس ساری صورتحال کی بساط الٹ دی. 56 کا آئین بن چکا تھا، اس کا خاتمہ ہوا، اور 58 میں یہاں پہلا مارشل لا لگ گیا. یہ دوسرے مرض کا ظہور تھا. یہ مرض تو پہلے دن سے موجود تھا، یہ اس دوسرے مرض کا ظہور تھا. تو اس کو اگر خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش
اور سول ملٹری اقتدار کی کشمکش، یہ میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، اور یہ دونوں بنیادی امراض بھی۔ غامدی صاحب اس پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا، یہ سننے کو ہم کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ عمومی طور پہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن سننے کو یہ عمومی پاکستانی کے لیے اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ بنے۔ عمومی طور پہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا، اپنے سلف و صالحین سے یہ سنا کہ ہم ایک مذہبی ریاست ہیں۔ قائد اعظم کا، جناح صاحب کا وہ جملہ بھی موجود ہے کہ یہ اسلامک لیبارٹوری ہے جس میں ہم نے تمام ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ قائد اعظم کی تقاریر پڑھیے، وہ بالکل واضح ہیں۔ ان کی تقاریر کے جو مجموعے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے مذہبی پس منظر میں وہ تقریر کی ہے، اور اس میں انگلستان میں جو مذہبی کشمکش رہی ایک زمانے میں، اس کا حوالہ دے کر تقریر کی ہے، جو 11 اگست کی تقریر سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سیکولرزم کے تائید میں پیش کرتے ہیں، اس میں اصل میں انہوں نے یہی 2 باتیں واضح کی۔ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایک قومی ریاست ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لہٰذا جب اکثریت مسلمانوں کی ہے تو ہر قومی ریاست میں جن لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ وہاں قانون سازی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس قانون سازی میں وہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا عرف، اپنی معاشرت، اپنی مذہبی روایات کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، جہاں بھی ایسا ہوگا یہ چیزیں محفوظ رکھی جائے گی۔ تو یہ 2 باتیں وہ الگ الگ کہتے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پاکستان ان کے نزدیک ایک نیشنل سٹیٹ ہے، قومی ریاست ہے، مسلم قومیت کی بنیاد پر وہ بنایا گیا ہے، اور ہندوستان کی تقسیم بھی اسی اصول پر ہوئی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہاں قانون سازی کرتے وقت اپنی زبان، اپنے مذہب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت کے لحاظ سے جو فیصلے کرنا چاہیں کریں، تاہم یہاں کے شہری برابر کے ہیں، اور کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ مذہبی بنیاد پر اور نہ نسلی یا رنگ کی بنیاد۔ غازی صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جناح صاحب کی دونوں طرف کی تقاریر پیش کی جاتی ہیں، ظاہر ہے ہم اصول پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جناح صاحب ٹاپک نہیں ہے تو اس میں جائے بغیر، جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اس میں انفر تھا کہ ہم اپنی قانون سازی خود کریں، اپنے قواعد و قوانین خود بنائیں، وہیں جناح صاحب سے یہ منسوب بھی تو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے مکمل تھا، ہمیں وہ دے دیا گیا، ہم نے خلافت کا نظام رائج کرنا ہے، ڈاکٹر اسرار خواب سنایا کرتے تھے، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ کی باتوں میں کہاں پلیس کروں میں؟ یہ خلافت تو میرے لیے ایک بالکل انکشاف ہے، کبھی جناح صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن باقی چیزیں تو بالکل بدیہی ہیں۔ یعنی ہم ایک قوم ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، جو تاریخ یہاں پہ اکثریت کی ہوگی، اور بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ اپنی تاریخ میں جو کچھ کر چکی ہے، یا جو چیزیں اس کا عرف اور اس کی ثقافت اور تہذیب بن چکی ہیں، وہ غائب کیسے ہو جائیں گی؟ انگلستان ہے یا امریکہ ہے، تو یہ اپنی تاریخ کے ساتھ ملک چلتے ہیں، اور جو تاریخ ہوتی ہے وہ کسی کی 200 سال کی ہے، کسی کی 300 سال کی ہے، جو مسلمان قوم یہاں بس رہی ہے اس کی 1400 سال کی ہے۔ بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام کے وجود سے اس کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس تاریخ سے آپ سبق حاصل کرتے ہیں، اس میں جو واقعات ہوئے ہیں ان سے آپ بہت سی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں، اور پھر آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی روایات کیا ہیں، آپ کے نظریات کے حامل ہیں، ریاست کے نظام میں وہی چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ غامدی صاحب، میں کسی کا بھی انٹرویو کروں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کافی ساری اور شخصیات کا اس پہ بات کر چکا، اور سب نے اسی بنیادی نقطے سے بات شروع کی تھی کہ ہماری پیدائش میں خرابی تھی بار بار، اور یہ عمومی طور پہ جوانان کہتے ہیں کہ بار بار تاریخ کو کیوں دیکھا جائے، تاریخ تھی، گزر گئی، ہم آج سے غلطیوں کا انکشاف یا ان کو بہتر کرنا یا ان کو کم از کم دیکھنا کیوں نہیں شروع کرتے، بار بار تاریخ کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں بہت سے اقدامات ہو چکے ہیں، پاکستان میں 3 مرتبہ براہ راست فوج حکومت کر چکی ہے، یہاں سول ملٹری کشمکش اس وقت آپ کی روز کی خبروں کا موضوع ہے، آپ صبح سے شام تک یہی کچھ سن رہے ہیں، بلکہ اب تو اس میں کوئی حجاب بھی باقی نہیں رہ گئے، سب کچھ بے حجابانہ ہو رہا ہے، بے حجابی کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔
اس میں اب کیسے اس کو نظر انداز کر دیں کہ یہاں فوج کے اقتدار کی ایک پوری تاریخ ہے. اسی طرح مذہبی معاملات میں قرارداد مقاصد منظور ہوئی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرارداد مقاصد کو اس وقت بھی یہاں جو ہندو تھے یا دوسرے لوگ تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ملک دو لخت ہوا ہے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. دوسرے حصے کو بنگلہ دیش کی حیثیت سے اب دنیا جانتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی جنہوں نے مذہبی بنیادوں پر بہت سے قوانین بنائے. وہ قوانین روز ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ان کے نتائج ہم دیکھتے ہیں. اس میں خاص طور پر توہین رسالت کا قانون ہے، ختم نبوت سے متعلق قوانین ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اب ہماری تاریخ بن چکی ہیں. ان کو ہم چشم زدن میں کس طرح اپنے پردہ ذہن سے محو کر کے آج سوچیں، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نقطے پر ہی دو اور چیزیں دیکھ لیں کہ عمومی طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پہ ایک ریاست ہے، جہاں آپ نے قرارداد مقاصد کا اگزامپل دیا، وہیں آپ کو وہ شورائے آفاق مولانا مودودی جو آپ کے استاد ہیں ان کا جملہ یاد ہوگا کہ آج ریاست نے کلمہ پڑھ لیا. ان کی تو پوری ڈاکٹرائن ہی یہ ہے. اگر اس ڈاکٹرائن کو نہ بھی مانا جائے تو ہم ایک اسلامی ریاست ہے، ہمارا نام اسلامی جمہوری پاکستان ہے. تو مذہب کو ہم ریاست سے یا مذہب کے استعمال کو ریاست سے الگ کیوں کریں؟ مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں اس وقت اپنے ممدوح اور مخدوم مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے نظریے پر کوئی بات نہیں کرتا. وہ الگ سے ایک پورا موضوع ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو اس کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے. لیکن مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست میں میرے نزدیک زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامی ریاست نتیجہ ہے، یعنی اگر کسی جگہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، ان کی اکثریت ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہے اور بھی بہت سے ملکوں میں اس وقت 50 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو مسلمان جب قانون سازی کریں گے، اپنی ریاست کے مقاصد متعین کریں گے، جب وہ حکومت کریں گے، وہاں حکومت کرنے والی جماعتیں سامنے آئیں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو اٹھا لے؟ کوئی انسان بھی نہیں اٹھا سکتا. یہاں امریکہ میں جو سب سے بڑی جمہوریت رہی ہے، یہ ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں. برطانیہ میں بھی زیر بحث آتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو الگ کر لیں. ان کے قاعدے ضابطے کیا ہوتے ہیں جدید جمہوریتوں میں، وہ زیر بحث ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اسلامی ریاست تو نتیجہ ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہوگی اور وہ اپنے دین کی روشنی میں حکومت کریں گے تو اس کا نتیجہ اسلامی ریاست ہے. مذہبی ریاست اس کے برعکس ایک دوسری چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہب یا ایک مذہب کے ماننے والا کوئی خاص طبقہ، اس کی حکومت قائم کی جاتی ہے. اس کو اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، یعنی حقیقی مذہبی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی. تو وہاں یہ پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک مذہبی طبقہ ہے جس کا یہ نام ہے. اس مذہبی طبقے ہی کو اب فیصلے کرنے ہیں، یعنی یہاں کے عوام، افغانستان کے لوگ، وہاں رہنے والے، وہ اس حکومت کے نظام میں شرکت کا حق نہیں رکھتے. یہ مذہبی طبقے کی حکومت ہے اور وہ حکومت انہوں نے باقاعدہ فتح کر کے حاصل کی ہے. اسی طرح کا معاملہ آپ اگر غور کریں تو ایران میں ہے. وہاں پر بھی یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مذہبی طبقے کے نمائندوں کو یہاں آخری فیصلے کا حق حاصل ہے. ایسی ہی صورتحال سعودی عرب میں ہے. وہاں ایک خاص خاندان نے ایک زمانے میں جو مذہبی تحریک اٹھی تھی اس کے ساتھ مل کر ایک انقلاب برپا کیا اور پھر دونوں نے آپس میں ایک معاہدے کے تحت کم و بیش 100 سال تک حکومت چلائی ہے. اب آ کے کچھ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ مذہبی حکومتیں ہیں. یہاں جب ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جیسے ہی ہم حکومت کا نظام بنانا چاہیں گے تو ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاسی رہنما وہ مسلمان ہیں، تو ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کے افکار میں، ان کے اقدامات میں ان کے مذہب کا ظہور ہوگا. اس کو میں اسلامی ریاست کہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب سے جو چیزیں منسوب ہیں اس پر بات کرنا اس وقت ظاہر ہے اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے، تو میں اس پوری بحث کو چھوڑ دیتا ہوں کہ خلافت اور جمہوریت اور اسلام میں اس کے متعلق کیا باتیں ہیں. لیکن آپ نے جن 3 ممالک کا ذکر کیا، ایران، افغانستان اور سعودی عرب، ظاہر ہے یہ ہمارے مکاتب فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک شیعہ ریاست ہے، ایک سلفی ہے، ایک کو آپ دیوبند کہہ لیجئے. اسی طرح بریلوی اب ہمارے پاس TLP کی صورت میں آ گئے ہیں.
یہ تمام مکاتب فکر اور نقطۂ نظر ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں، دوسری طرف آپ اکیلے یا بہت چند لوگ نظر آتے ہیں. تو میں جمہور کی بات کیوں نہ مانوں جبکہ ان کے پاس دلائل بھی ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی روشنی میں نہیں کھڑے. اور میں آپ کی بات اس لیے کیوں مان لوں کہ وہ ذہن کو اچھی لگتی ہے اور سننے کو ذرا بھلی لگتی ہے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یعنی کس بات کو اس ملک میں چلنا چاہیے وہ تو ظاہر ہے کہ جن کو اکثریت کی تائید حاصل ہے انہی کی بات کو چلنا چاہیے. میں نے کبھی بھی یعنی خواہش نہیں کی، کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا. میرے نزدیک یہاں جو لوگ بھی مذہب کی تعبیر کر رہے ہیں یا ان کو اس سے پہلے سوسائٹی کی تائید حاصل ہے یا سوسائٹی ان کو مذہب کا نمائندہ سمجھتی ہے، انہی کی بات مانی بھی جائے گی. وہ میں یا آپ کوئی اور خواہش بھی کریں تو یہی ہوگا اور یہی ہونا چاہیے. جمہوریت کا بھی تقاضا یہی ہے. میں جو بات کرتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ آپ ماننے کا جہاں تک تعلق ہے، ماننا نہ ماننا حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اس میں افراد نہیں گنے جاتے. حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال پر ہوتا ہے. تو استدلال کی بنیاد پر میں بات کہتا ہوں اور اپنے مخاطبین سے استدلال اور ریزننگ کی بنیاد پر یہ تقاضا کرتا ہوں کہ وہ میری بات مانیں. میں نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ لوگ اس لیے میری بات مان لیں کہ ان کو اچھی لگ رہی ہے. میری بات مدلل ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. جب بہت بڑے اکثریت میں لوگ اس کو قبول کر لیں گے تو وہ آپ سے آپ سوسائٹی میں ظہور پذیر ہو جائے گی. میں ابھی اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی خواہش بھی نہیں رکھتا اس کی. قامدی صاحب، تو آپ کی دلیل میں، آپ کی باتوں میں اور آپ کے مدلل جتنی بھی آپ جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں کیا غلطی رہ گئی ہے یا کیا کمی کجی ہے کہ میجورٹی کیا چھوڑیے، ایک 10% بھی شاید پاکستانی یا مسلمان اس پہ ایگری نہیں کرتے؟ یہ کسی چیز کے بارے میں لازمی نتیجہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی کیوں نہیں مانتا؟ آخر دنیا میں اس وقت 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں. ان میں سے کوئی 1.25 ارب لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہے یا قرآن کو مانا ہے. تو اس بنیاد پر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تاہم میں ایک انسان ہوں، میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بات غلطی سے پاک ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، اپنی بات دلیل سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہوں کہ میری غلطی مجھے بتا دی جائے. میں تو اسی چیز کا داعی ہوں کہ ہم سفر جاری کریں. سفر جاری اس وقت ہوتا ہے جب اپنے اوپر بھی تنقید کی جائے، جب بار بار تنقیدی نظر سے چیزوں کو دیکھا جائے. تو میں تو خود بھی یہی کرتا ہوں اپنے افکار کے بارے میں اور ہر ایک آدمی کو یہی دعوت بھی دیتا ہوں. قامدی صاحب، سوال کا جواب رہ گیا. آپ کے خیال میں آپ کے افکار میں یا ترویج کے طریقے میں کوئی غلطی رہ گئی کہ میجورٹی اس کو سننے کو بھی شاید تیار نہیں ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی ٹھیک ہے، چیز کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کرنے کا. ٹھیک ہے. اس لیے مذہب میں کا نے گزارش کی ہے کہ دنیا کے اندر تو بہت سے افکار خیالات ہیں جن کو 2 آدمی بھی سننے والے نہیں ملے. پیغمبروں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کیا معاملہ ہوا ہے، وہ تو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں نکل سکے. جب آخر میں اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے تو میں نے صرف یہ عرض کیا کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس کی بنیاد پر غلطی ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غلطی اور صحت کا سوال استدلال کی بنیاد پر پیدا ہونا چاہیے. جاوید صاحب، مذہب کے متعلق آخری سوال، پھر ہم اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی طرف چلیں گے کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک جس سے الگ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اور جیسے آپ خود بھی کہتے ہیں کہ مذہبی فکر ہے جس میں کمزوری ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. قرآن جب خدا نے اتنی آیات اتاری، کتنا بہتر ہو جاتا کہ وہ بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیتا کہ میں اپنی امت سے یا اس دنیا سے یہ چاہتا ہوں قانونی نظام کے حوالے سے اور حکومت کے نظام کے حوالے سے، تو مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، ہمیں انٹرپریٹیشنز کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن مجید اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے، اپنے احکام میں آخری درجے میں واضح ہے. اس نے جہاں احکام خاص طور پر بیان کیے ہیں وہاں تو کسی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. بہت واضح ہے. ہم اصل میں اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے ذہن میں خارج کی چیزیں لے کے جاتے ہیں. کوئی روایت لے کے چلا جاتا ہے، کوئی حدیث لے کے چلا جاتا ہے، کوئی فلسفہ لے کے چلا جاتا ہے، کوئی دنیا کے افکار لے کے چلا جاتا ہے، کوئی سائنس لے کے چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ان تمام علائشوں سے پاک کر لیجئے. اس کے بعد قرآن مجید سے زیادہ براہ راست بات کرنے والی زمین پر کوئی کتاب ہی نہیں.
آخری سوال، مجھے معاف کیجیے گا لیکن آپ کے جواب سے وہ سوال اٹھتا ہے، تو پھر باقی تمام لوگ، علماء ہوں، فقہا ہوں، ان سب کو یا غلطی لگی ہے یا تو یہ پاسبلٹی ہے، دوسری پاسبلٹی ہے کہ وہ بددیانت تھے، ان دونوں میں سے اگر آپ کیٹیگوریکلی جواب دے سکیں؟ ہماری جو تاریخ ہے بڑی روشن تاریخ ہے، اس میں بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری کے ساتھ دین کو سمجھا ہے، بڑی ان کی غیر معمولی خدمات ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ انسان تھے، ان کا کام بحثیت مجموعی اتنا غیر معمولی ہے کہ ہم آدمی کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک فن اور علم کو بھی اگر مجھے موقع ہو تو میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں کتنے بڑے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں اور وہ روشنی کا منار ہے۔ یہ صورتحال یوں نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس معاملے کو جاری رہنا چاہیے، یہ ریویو کا عمل، تنقید کا عمل، کرٹیسزم کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ کچھ پچھلے 200-300-400 سال سے ہمارے یہاں بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسانی کام ہمیشہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ریویو سے گزرے گا، ریکنسٹرکشن سے گزرے گا، ریفارمیشن سے گزرے گا، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب کسی قوم میں یہ رجحان پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے افکار پہ تنقید نہیں کرے گی، تو وہ اگر سائنس ہے تو آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے لوگوں کے افکار کی خدمت سے بھی محروم ہو جائے گی۔ غامدی صاحب، دوسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا تھا کہ سیاست دان یا سیاسی طبقہ اور جو ہماری افواج ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ نے خود کہا کہ انہیں جو بھی نام دے لیجیے، اب تو طرح طرح کے نام آتے ہیں، ان کی رفت اور حق حکمرانی کس کا ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کو میں پھر بنیاد سے لینا چاہوں گا کہ یہ وہی فوج ہے کہ جو انڈیا کے پاس بھی آئی اور ہمارے پاس بھی آئی، ان کے پاس ان کا کردار بالکل مختلف نظر آتا ہے اور ہمارے پاس لگتا ہی نہیں ہے کہ وہی سیم فوج ہے۔ تو کیا کیمیائی غلطی ہوئی یا کیا کیمیائی فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی یہاں کی فوج تھی، اصل میں انگریزوں ہی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ دونوں ریاستیں اصلاً اسی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ فوج اگرچہ ایک ہی تھی لیکن اپنے ذہنی فکری پس منظر کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں دوسرے لوگوں کی اکثریت اور یہاں ایک الگ قومیت کی اکثریت ہے، تو فرق واقع ہوا، لیکن میرے نزدیک جو چیز بنیادی طور پر فرق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی ہے وہ وہاں کی قیادت اور وہاں کی سیاسی جماعت ہے۔ کانگریس مسلم لیگ سے بہت پہلے ایک سیاسی جماعت کے طور پر منظم ہو چکی تھی، اس کی ساری جدوجہد سیاست کی جدوجہد تھی، اس میں بڑے اعلیٰ درجے کے کارکن تھے، اس میں نیچے کے طبقات سے لوگ اٹھ کر آئے تھے اور ان کی قیادت اس سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ جو قیادت پیدا ہوئی اس قیادت کو موقع ملا، ابوالکلام آزاد جیسے شخص کو وزارت تعلیم پر کافی عرصہ گزارنے کا موقع ملا، وہ کہیں 58 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو تو اس کے بہت بعد رخصت ہوئے، تو ایک لمبے عرصے تک وہاں پر جو قیادت پیدا ہوئی تھی انگریزوں کے زمانے میں اس کو موقع ملا۔ یہاں یہ صورتحال نہیں ہوئی، قائد اعظم بڑی جلدی دنیا سے چلے گئے اور پھر بعد میں لیاقت علی خان کو بھی رخصت کر دیا گیا، تو یہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس درجے کی قیادت نہیں رہی۔ مسلم لیگ اپنے وجود کے لحاظ سے کانگریس سے مختلف نوعیت کی جماعت تھی، تو ایک بنیادی فرق تو اس چیز نے پیدا کیا، اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک ملک تھا جو پہلے سے موجود تھا، ہم ایک ملک تھے جو وجود میں آیا تھا، تو یہاں ایک نیریٹو بنانا ممکن ہو گیا، اور وہ نیریٹو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اس بیانیے ہی پر یہ ملک چل رہا ہے کہ یہ قائم نہیں رہ سکتا اگر یہاں پر ایک بڑی غیر معمولی فوج، بڑے ہتھیار، یہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ چنانچہ سارا رخ ایک بڑی فوج، بڑے ہتھیار، یہاں تک کہ ایٹم بموں کی طرف ہو گیا، تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھ نہیں سکی اپنے اس بیانیے کی وجہ سے۔ اس کی فوج اور اس کی فوجی تنصیبات اور اس کے فوجی اخراجات وہ اس کی معیشت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے، تو یہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑا فرق واقع ہو گیا۔
حمدی صاحب، اس کو اگر ہم دوبارہ اس طرح اینالائز کریں کہ ایوب خان صاحب ہیں کہ جہاں سے ہمیں فوج کا پہلی بار کردار نظر آتا ہے، چلیے آپ ان کے مارشل لاء کو نہ بھی لیں، تو جب وہ پہلے ہمارے ڈیفنس منسٹر بن گئے تھے، اس سے پہلے تو سیاستدان، بیوروکریسی اور عوام ہی تھی، تو تمام ہی ملبہ صرف اسٹیبلشمنٹ پہ بنیادی طور پہ ڈال دینا، یہ بددیانتی یا ہماری غلطی نہیں ہے؟ نہیں، وہی ذمہ دار ہے. کیا ہوا تھا؟ یعنی اگر آپ بتا سکیں مجھے کہ سن 56 تک کیا ایسا حادثہ ہو گیا تھا. یہاں بیوروکریسی کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، سیاسی جماعت کے ہاتھ میں تو اقتدار رہا ہی نہیں. اسکندر مرزا صاحب نے کون سی سیاسی جدوجہد کی تھی؟ چودھری محمد علی صاحب نے کون سی سیاسی جدوجہد کی تھی؟ تو ایک طرف بیوروکریسی ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پس منظر میں فوج، اس نے تاریں ہلانا شروع کر دی. تو اس وجہ سے یہاں جو سوسائٹی کا مجموعی نظام ہے وہ بہت جلد ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ بڑے لوگ جو اس کو کنٹرول کر سکتے تھے وہ دو ہی تھے اصلاً، قائد اعظم تھے اور لیاقت علی خان تھے. دونوں رخصت ہو گئے، ایک رخصت ہو گیا دوسرے کو کر دیا گیا. اس کے بعد یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے. اس میں سیاست دانوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن وہ ایسی غلطیاں نہیں تھیں کہ ان کے ہاتھ سے نظام لے لیا جائے. آج کے سیاستدان جو بعد میں فوج نے خود اپنی نرسری میں پیدا کیے ہیں، ان سے آپ تقابل کر کے دیکھیں. اس وقت کے سیاستدان غیر معمولی طور پر بڑے لوگ ہیں، بہت دیانتدار، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے، بہت اچھا ویژن رکھنے والے سیاستدان ہیں. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ وہ میں فوج کی گنوا دیتا ہوں، میں بیوروکریسی کی گنوا دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری عدلیہ، یہ حقیقت ہے کہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایک آبرو باختہ عدلیہ ہے. تو اب اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر یہ کہیں گے کل سے مارشل لا عدالتیں قائم کر دی جائیں. غلطیاں ہوتی ہیں ہر جگہ، لیکن ایسی غلطیاں نہیں تھی سیاستدانوں کی کہ جس میں آپ ایک دوسرا نظام لے آئیں. اور بلکہ کوئی نظام آنے ہی نہیں دیا آپ نے. میرے نزدیک تو اگر پاکستان میں جمہوریت کے بجائے ملوکیت آ جاتی، اگر چین کی طرح کی منظم آمریت آ جاتی، تو پھر بھی ہم اس حال کو نہ پہنچتے. غامدی صاحب، پھر اس میں دوبارہ دو سوال کھڑے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کیٹیگوریکلی بتائیں کہ جب فوج نے حق کے حکمرانی اپنا دوسروں کا تسلیم نہیں کیا اور خود حکومت کرنے کی کوشش کی، تو اس کی بھی صرف دو ہی باتیں نکلتی ہیں: یا تو وہ واقعی کنسرنڈ ہیں، جس طرح بھی ہمارا ملک چل رہا تھا، جیسے آپ نے کہا غلطیاں کچھ ہو رہی تھی گو کہ وہ زیادہ نہیں تھی جیسے آپ نے کہا، یا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اقتدار کی ہوس کے بھوکے ہیں. میں کسی کی نیت پر کبھی شبہ نہیں کرتا. میرے خیال میں نیت سب کی اچھی ہوتی ہے، سیاستدان ہوں، فوجی ہوں. نیت کا حال پروردگار جانتا ہے، اور وہ راز بھی قیامت ہی میں کھلے گا. میں تو قول و فعل کو دیکھوں گا. تو میرے نزدیک جو بیانیہ یا جو نیریٹو ہے جس پر وہ کھڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک چونکہ بنایا گیا ہے، اس کو دائیں بائیں سے خطرہ ہے، بھارت نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، یہاں کشمیر کا مسئلہ ابتدا ہی سے پیدا کر دیا گیا. تو اس لیے یہ ریاست ناگزیر طور پر ایک فوجی ریاست یا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہو سکتی ہے. یہ ان کا میرے خیال میں بیانیہ ہے. میں اس کو غلط بیانیہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ اس بیانیے کے اسیر ہیں، اور اسی بیانیے کے نتائج ہیں جو ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے، ان کے ہاں بڑی تربیت سے لوگ گزرتے ہیں، پھر ان کے کچھ اپنے خیالات و افکار بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. یہ تو صرف بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا ہے کہ وہ کچھ سیاستدانوں کو آگے رکھ کے حکومت کریں. اصل میں تو میرے نزدیک سن 56 کے بعد سے وہی حکومت کر رہے ہیں. اب سیاست دانوں کی بات کرتے ہیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیے، جب ہمارا ملک ٹوٹا اس کے بعد آئے، ان کا کردار بھی جس طرح کے وہ فیشسٹ ٹینڈنسیز تھی ان کی، جس طرح انہوں نے تنقید برداشت نہیں کی، جس طرح آخر میں ایک وقت کے بعد اقتدار کے لیے ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا، تو وہاں پہ ہم سیاست دانوں کو جو شاید ہمارے پاس جمہوریت کے والد سمجھے جاتے ہیں، جمہوریت کے بانی ملک میں سمجھے جاتے ہیں، ان کا کردار بھی تو اس طرح کا نہیں تھا کہ انہیں ہم ایک اچھا اگزامپل کہہ سکیں. ان میں سے کوئی آدمی سیاسی طریقے سے پیدا ہی نہیں ہوا. جمہوریت میں سیاستدان ایسے نہیں پیدا ہوتے، وہاں پر بہت نیچے سے سیاستدان اٹھتے ہیں. وہ عام طور پر جو آپ کے ہاں کے بلدیاتی انتخابات کہیں یا مقامی حکومتیں ہیں، وہاں سے کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ صوبوں کی سطح کے اوپر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. ایک لمبا سیاسی عرصہ گزارنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب انہیں ذرا بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہے.
یہ سب سیاستدان جن کے آپ نام لیتے ہیں، بھٹو صاحب بہت اچھے کیلیبر کے سیاستدان تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، ان کے افکار خیالات میں بھی بہت سی جدت کی چیزیں تھیں، یعنی بڑی خوبیاں رکھتے تھے، ذہانت بھی تھی ان کے اندر. لیکن بہرحال وہ اسی طریقے سے پیدا کیے گئے تھے. اور جو سیاستدان آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آئے تھے پہلے، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے آئین دیا. ان کے بہت سے کارنامے بھی ہیں اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے سیاستدان کوئی بڑا غیر معمولی کارنامہ آسانی سے انجام نہیں دے سکتے. غازی صاحب، اس کے بعد ہم بھٹو صاحب کے بعد جمپ کرتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء کے بعد، کیونکہ سویلینز آ گئے تھے. چلیں، آپ نواز شریف صاحب پہ یہ تنقید کر سکتے ہیں جو آپ نے بھٹو صاحب پہ کی. اب بے نظیر صاحبہ پہ تو یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کا سیاسی جنم جی ایچ کیو میں یا فوج کے پاس ہوا تھا، لیکن جو بندر بانٹ ہوتی رہی نواز شریف اور بیوی کے درمیان، وہ بھی تو اسی طرح ہمیں نظر آتی ہے. اس وقت اس طرح کی کوئی بڑی طاقت جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ پیچھے سے کردار ادا کرے تو آپ کے رویے نارمل نہیں رہتے. یعنی سیاستدانوں کو نارمل ماحول چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. جو سیاستدان ان لوگوں نے اپنی آغوش میں پیدا کیے ہیں یا اپنی نرسری میں ان کو پودوں کی طرح اگایا ہے، وہ بھی بہت بہتر ہو جاتے. اور ان کی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ یہاں اچھی سیاسی جماعتوں کی صورت اختیار کر لیتی، لیکن نہیں کر سکی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو در حقیقت اپنے بقا کی جدوجہد میں ڈال دیا جاتا ہے. ذرا دیکھیں بے نظیر کو کتنا عرصہ باہر رہنا پڑا. ذرا یہ دیکھیے کہ کس طرح جلاوطنی سے سیاستدان گزرتے ہیں، کس طرح جیلوں میں جاتے ہیں. یعنی یہ ساری داستان جتنی ہے وہ کیا ہے؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں نہ پورا اقتدار ملے گا، نہ پورے فیصلے کرنے کے لیے مواقع ملیں گے. بے نظیر کا دور دیکھ لیں آپ، اس کے بعد نواز شریف کا دور دیکھ لیں. بعض چیزوں کے بارے میں جب سیاستدانوں نے قدم رکھا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے جینا ناممکن بنا دیا گیا ہے. افغانستان میں کیا ہونا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کیا صورت ہوگی، کشمیر کے معاملے میں کیا رائے قائم کرنی ہے، ہندوستان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ہم نے علاقائی طاقتوں کے معاملے میں کیا کردار ادا کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے مرحلے میں سیاستدان خیال کرتے ہیں کہ چلیے اگر فوج ہی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے تو ہم اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن جس وقت وہ اوپر جاتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کیے بغیر تو یہاں کی معیشت بھی نہیں چلائی جا سکتی، یہاں پر سڑکیں بھی نہیں بنائی جا سکتی، یہاں پر حکومت کے نظام میں استحکام ہی نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ امن قائم ہو ریاست میں، اور دوسری یہ کہ اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو غارت کر کے رکھ دیا گیا ہے. افغانستان میں جو پالیسی ہم نے اختیار کی اور ہم نے کشمیر میں جو کچھ کیا اور بلوچستان میں جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 35-40 سال تک ہم نے اپنے گلی محلوں میں لوگوں کو مرتے، اپنے بچوں کو مرتے، اپنی عورتوں کو مرتے دیکھا ہے. یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ تو یہ امن تھا. یعنی اتنی بدامنی میں ہم جیتے رہے ہیں، اس کی داد دینی چاہیے ہمیں. غامدی صاحب، اگر ہم پچھلے 5 سے 6 سال چھوڑ دیں، میں پھر سے وہیں سے سلسلہ جوڑوں گا جہاں میرا سوال ٹوٹا تھا، کہ ہم بی بی صاحبہ کے کردار کو دیکھیں یا نواز شریف صاحب کے کردار کو دیکھیں، پھر مشرف صاحب کے ساتھ جو نواز شریف نے معاہدہ کیا اس کو دیکھیں، پھر زرداری صاحب کی حکومت اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، تو پھر اس گناہ بے لذت کا فائدہ کیا؟ گالیاں بھی کھائیں، تنقید بھی برداشت کی، کوئی کام بھی نہیں کر سکے، اور اس کے بعد کبھی کھل کر سامنے بھی نہیں ہے. جی ہاں، ظاہر ہے کہ وہ انہی لوگوں کے پیدا کیے ہوئے سیاستدان تھے. شروع میں تو بالکل طفلانہ طریقے کے اقدامات کرتے رہے، آہستہ آہستہ شعور بہتر ہونا شروع ہوا، سیاسی شعور بھی بہتر ہوا، سماجی شعور بھی بہتر ہوا. آپ دیکھیں، میں ایک ایک شخص کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے افکار خیالات میں تبدیلیاں آئیں، اس کے سوچنے کے انداز میں تبدیلیاں آئیں. لیکن جس وقت وہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اب آپ اندازہ کریں نا کہ ایک شخص وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہے اور اسے یکبیا کے احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایک قدم بھی اٹھائے گا تو اسے 10 لوگوں کو راضی رکھنا ہے. اور ایک بہت بڑی قوت ہے جو اصل میں اقتدار پہ کھڑی ہے، بڑے فیصلے اس کی مرضی کے خلاف کیے ہی نہیں جا سکتے. یہ جو کچھ ہم نے پچھلے 4-5 سال میں دیکھا ہے، یہ تو ایک غیر معمولی تمثیل ہے. میرا احساس تو یہ ہے کہ کسی اچھے لکھنے والے کو اسے تمثیل میں ڈھال دینا چاہیے. دنیا اس سے عبرت حاصل کرے گی
کہ اس طرح کے کام کرنے کا آخر نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ہاں گلیوں اور بازاروں میں بچے, یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے, اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے. یہ کس جرم میں؟ جرم یہ ہے کہ پھر اس نے گالی دے دی, یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس ملک کی تقدیر سے کھیلتے رہے ہیں کہ وہ یہاں کسی ایک نظام کا فیصلہ ہونے دیں. میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کھلے طریقے سے بیٹھ جائیں, سیاستدان بھی بیٹھیں, وہ بھی بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں. بہرحال کوئی اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا کہ جس میں آگے کوئی اور ہو اور پیچھے کوئی اور ہو. ایک نظام ہوگا. ملوکیت قائم کرنی ہے تو بالکل قائم کیجئے, لیکن اس طرح جیسے امارات میں ہے, سعودی عرب میں ہے, وہ قائم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں وہ ملک ترقی کر رہے ہیں, ترقی کر گئے ہیں. آمریت قائم کرنی ہے تو منظم ادارتی آمریت قائم کریں جیسے کہ چین میں. میں ان کا حامی نہیں ہوں کسی چیز کا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا. اور جمہوریت قائم کرنی ہے تو پھر جس طرح جمہوریت دنیا میں ہے اسی ماڈل کو سامنے رکھ کے قائم کریں. اس میں فوج کا سیاست میں کوئی اقتدار نہیں ہوتا. غامدی صاحب, اس وقت کیونکہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا, اس وقت ہمارے ملک میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ میرے نزدیک وہی میوزیکل چیئرز ہیں, وہ چل رہی ہیں. اسی طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ گئے, کبھی آگے آ گئے, کبھی یہ کہا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں, پھر غیر جانبداری سے جانبداری برآمد ہوتی ہے, جانبداری سے غیر جانبداری برآمد ہوتی ہے. ایک تماشا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس کا کوئی اس کے سوا حل نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے, اپنے بلکہ جرائم کا اعتراف کیا جائے, اور آگے بڑھ کر اس ملک کی تقدیر کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہاں حکومت کس کو کرنی ہے. وہی بات جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی, دونوں چیزوں کا واضح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم قومی ریاست ہیں یا مذہبی ریاست ہیں, اور ہمارا نظام کیا ہوگا, جمہوریت, ملوکیت, آمریت. یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے یہ سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں تو میں آپ سے کیا عرض کروں, ہر وقت اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ شاید ہم اپنا قومی وجود کھو بیٹھیں. غامدی صاحب, ہم کوشش کریں گے کہ سیاستدانوں پر بات کر کے, عوام پہ بات کر کے اسے کلوز کریں. سلیم صافی صاحب آپ جانتے ہیں, پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں, آپ کے ساتھ پی ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے. وہ عمومی طور پہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی تشکیل دی جا رہی تھی, خان صاحب کی جماعت, تو وہ آپ کے گھر پہ بھی آیا کرتے تھے, آپ بھی اس مشاورت میں شامل تھے, اور آپ اس پورے آئیڈیا سے سیاسی جماعت بنا لی جائے بس سے ایگری نہیں کرتے. یہ ان کی یہ بات ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی معاملہ تھا, اور اوورآل اگر آپ اس کی ہمیں داستان سنا سکیں. میرے کچھ اخلاقی اصول ہیں, وہ چیزیں جو میرے گھر میں ہوتی ہیں میں کبھی ان کو پبلک کا موضوع نہیں بناتا. تو اس وجہ سے اس میں تو میں بہت معذرت خواہ ہوں. لوگ اس اعتماد کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, جو بات کی جا رہی ہے, جن چیزوں پر کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے, وہ سب ایک امانت کے طور پر موجود رہے گا. تو اس میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی میرے پاس آئے گا تو میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ وہ کس چیز پہ مشورہ مانگ رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں, یا میں سیاست کرنا چاہتا ہوں, یا میں سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں, تو میں سب سے پہلے اس کی شخصیت کا جائزہ لے کے دیانتداری سے اس کو مشورہ دوں گا کہ اس کو سیاسی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ میں ہر آدمی جو میرے پاس آیا ہے اس کو میں نے اسی طرح سے مشورہ دیا ہے, اس لیے کہ میری اپنی کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے. میں تو جو کچھ بھی تھوڑی بہت بصیرت رکھتا ہوں اس کی بنیاد کے اوپر دیانتداری سے مشورہ دے دوں گا. اگر کوئی آدمی اس مشورے کو قبول نہیں کرتا, مثال کے طور پر میں نے اگر ایدی صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, انہوں نے قبول نہیں کیا, میں مثال دے رہا ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اب کیا کام ان کو کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی اس کے بعد, یہ ضروری تو نہیں کہ میرا مشورہ وہ مان لے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سیاست ہی کرنی ہے, تو میں پھر کوشش کروں گا کہ سیاست کے بارے میں جو میری آراء ہے, یا میرے خیال میں جو اس قوم میں سیاسی شعور پیدا ہونا چاہیے, یا سیاسی جماعتیں جن اصولوں پر بننی چاہیے, میں کوشش کروں گا کہ اس کے معاملے میں اپنی آراء اس کے سامنے رکھ دوں. ان کو ماننا نہ ماننا پھر اس کا کام ہے, اس پہ میں نہ کبھی پیچھا کرتا ہوں, نہ ان چیزوں کو پبلک میں موضوع بناتا ہوں. میرے ہاں تو اس تک پہ پابندی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ملنے کے لیے آئیں یا کوئی بات کریں تو اس کی کوئی تصویر بھی نہیں بنا سکتا. غامدی صاحب, اب ذرا عوام کی بات کرتے ہیں.
ہم وہی ہیں، ظاہر ہے اس کا حصہ آپ اور میں بھی ہیں، کہ چاہے وہ ہمارے ساتھ معاشرتی ظلم ہو، چاہے وہ معاشی ظلم ہو، چاہے وہ سیاسی ظلم ہو، ہر طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور اب تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہر چیز برہنہ ہو گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی جینوئن تحریک نہیں اٹھتی، جینوئن لوگ آگے نہیں آتے، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی سلیقے سے تنقید نہیں ہوتی. یہ کیا کیمیائی خرابی ہے ہمارے اندر؟ اس میں کئی عوامل ہیں. یعنی ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہم بحیثیت ایک قوم اچھی تنقید کی روایت پیدا ہی نہیں کر سکے، اور اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر بھی تنقید کے لیے زبان کھولیں گے، اس کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی جو مقلدانہ روش ہمارے ہاں مذہب میں ہے، جو مقلدانہ روش سیاست میں ہے، جو پاکستان کے وجود کے بارے میں تصورات میں ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک مضمون ہے مطالعہ پاکستان، جو کوئی ضروری نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں پڑھانے کے نتیجے میں آپ ذہن کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، جس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی آپ تنقید کا موضوع بنائیں، یعنی آپ قائد اعظم پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ علامہ اقبال پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ مذہبی افکار پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ سیاسی اقدامات پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ فوج پہ تنقید نہیں کر سکتے. تو تنقید تو ہمارے ہاں ایک شجر ممنوع ہے، اور تنقید کے بغیر نہ حقائق واضح ہوتے ہیں، نہ علم پیدا ہوتا ہے، نہ اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک گھٹن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پھر کوئی کلندر ہوتے ہیں پھر جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر کچھ کہہ دیتے ہیں. آسان نہیں ہوتا لوگوں کے لیے. تو یہ صورت ہے. میں جانتا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، یعنی مذہبی افکار کی تشکیل جدید کا کام کیا ہے، موجود مذہبی افکار پر تنقید کا کام کیا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے. یہ قیمت ہر شخص ادا نہیں کر سکتا. حمدی صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے، گو کہ اس میں مختصراً آپ کے جواب میں وہ موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کیٹیگوریکلی اس پہ بات کیجئے کہ ایک کہ ہمارے رویوں میں جمہوریت بھی نہیں ہے. ہم صرف جمہوریت کو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، حکومت آ جائے. اس پر بھی کلام کیجئے. ساتھ ہی اس پر بھی کلام کیجئے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس مذہبی انتہا پسندی بھی بے تحاشا عوام میں بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ایک کیو آر کوڈ میں ظاہر الگ طریقے کے کیریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں کسی کیریکٹر میں رسول خدا کا نام دکھ رہا تھا، اور اس بیس پہ ایک پورا مال جلا دیا گیا. اگر آپ ان دونوں پہ کلام کریں، جمہوریت ہمارے رویوں میں کیوں نہیں ہے، اور یہ مذہبی انتہا پسندی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہم مسلمان قوم ہیں، اور ہمارا جتنا مذہبی فکر ہے وہ جمہوریت کو قبول ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے وجود پذیر ہونے کا موقع ملا ہے یا حکومت میں آنے کا موقع ملا ہے، وہاں اس نے جمہوریت کو قبول نہیں کیا. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی چیز خارج سے نہیں لا سکتے. آپ کو پہلے اس بیانیے کو درست کرنا ہوتا ہے جس پر کسی قوم کے ذہن، فکر اور نفسیات کی تشکیل ہوئی ہے. جمہوریت ہمارے ہاں مانی نہیں جاتی. ہم تو جب شعور کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک تقریر کی ہے اسکول میں، اور اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو ہم یہیں سے اپنی زندگی کی شروع کرتے ہیں. ہر شخص کو خلافت ہونی چاہیے، اور خلافت کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ ایک الگ چیز ہے. اور جمہوریت میں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے. تو یہ مذہبی تصورات ہیں، میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ان پر. اس سے ہماری ذہنی تشکیل ہوتی ہے. جمہوریت کو ہم نے طون و کرہن قبول کیا ہوا ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر افغانستان میں طالبان 20 سال تک جنگ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ہاں سے کیا مذہبی لحاظ سے، کیا ہماری افواج سے، کیا ہمارے سیاستدانوں سے زوردار آواز اٹھی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے افغانستان کے عوام کی رائے کے خلاف حکومت قائم کرنے کی؟ کبھی یہ آواز اٹھی؟ سنی آپ نے؟ جی نہیں اٹھی. ہم نے تو تائید کی ان کی دبے لفظوں میں. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. اور اس کے بعد کیا اس وقت ہمارا مذہبی طبقہ ان کو کہہ رہا ہے، یہاں کے دانشور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے؟ آپ یاد کیے جس وقت یہ حکومت قائم ہوئی تھی تو میں نے اس موقع کے اوپر جو کچھ عرض کیا تھا وہ 2 ہی نکات تھے. ایک یہ کہ آپ کو افغانستان کے عوام کی رائے کے خلاف حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ افغانستان کے عوام فیصلہ کریں گے. بلکہ یہ اصول بتایا تھا کہ حکومت کا فیصلہ یا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے بعد ختم ہو گیا.
اور یا لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پر کس نے حکمران ہونا ہے. تو یہ بنیادی بات. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ آپ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. اسلام کی روح سے آپ کو مداخلت کا حق نہیں ہے, خدا نے آپ کو اس کا حق نہیں دیا. تو یہ باتیں کیا کسی اور شخص کی زبان سے آپ نے اس پورے پاکستان میں سنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصی آزادی, لوگوں کے بنیادی حقوق, جمہوریت, قانون کی حکمرانی, قوموں کا حق خود ارادی, ان میں سے کسی چیز کے بارے میں ہماری کوئی مثبت رائے نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہی 4 چیزیں ہیں جن پر دور جدید کا سیاسی فکر کھڑا ہے. تو ہم اس کنفیوژن کو دور اگر نہیں کریں گے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یا جمہوریت آ جائے گی, کوئی سوال نہیں اس کا. یہاں انتہا پسندی موجود ہے, فکر میں موجود ہے, بیانیے میں موجود ہے, یہاں کے تصورات میں موجود ہے. اسی کا ظہور اصل میں پھر اس طرح کے واقعات میں ہو جاتا ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا. یہ ظہور پرسیکیوشن میں ہوتا ہے, یہ مختلف مذہبی طبقات سے اپنی بات منوانے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوا ہے یہ ہم خود اعتراف نہیں کرتے اس بات کا. کیا کمی کی ہے ہم نے اس طرح کے معاملات میں؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک واضح فیصلہ کرنا چاہیے اس قوم کو کہ یہ کس سمت میں جانا چاہتی ہے. اگر اس کو اسی طرح کا کوئی نظام قائم کرنا ہے تو پھر طالبان سے بڑھ کر آئیڈیل صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی مذہبی لوگ بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, اس بات پر اصرار ہے ان کا کہ ہم تو دنیا سے لڑ جائیں گے لیکن دین کے خلاف کوئی بات نہیں قبول کریں گے. اس سے بہتر گروہ ہو سکتا ہے کوئی پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے؟ سب کو مل کر ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آئیے آپ یہاں حکومت سنبھال لیجیے. ہمارے مذہبی فکر اور ہماری دانش کے لحاظ سے تو یہی ہونا چاہیے. غامدی صاحب, سولوشن کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 اداروں پر آپ مختصراً کلام کریں. ایک ہماری سپریم کورٹ عمومی طور پہ, اور تمام ہی ہماری کورٹس, ان کا کردار آپ کے خیال میں تاریخ میں کیسا رہا اور اس وقت کیسا ہے؟ ہمارے ہاں جو ہماری بالاتر عدلیہ ہے اس میں آپ کو ہر دور میں ایسے جج حضرات یا ایسے قاضی مل جائیں گے, جیسے مثلاً اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑے غیر معمولی کردار کا اظہار کیا ہے. جسٹس کارنیلیس تھے, جسٹس ایم آر کیانی تھے, جسٹس عبد الرشید تھے, بہت سے لوگ ہیں مل جائیں گے. لیکن بحثیت مجموعی, یعنی میں نے اس لیے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس سے یہ خیال نہ ہو کہ یہاں اعلیٰ درجے کے, اعلیٰ کردار کے, اعلیٰ سیرت کے, اعلیٰ ذہانت کے جج نہیں رہے ہیں. بحثیت مجموعی ہماری عدلیہ ایک آبرو باختہ عدلیہ ہے. وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ کار رہی ہے, بلکہ اب تو یہ راز بھی کھلتا جا رہا ہے کہ یہاں ججوں کا آنا, ان کا تقرر اور ان کا آگے بڑھنا, اس کے لیے بھی معلوم نہیں کہاں کہاں سے الہام ملتا رہتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ اندازہ کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جو اس کا سربراہ بننے والا ہے, وہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں اور فلاں ایجنسی کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس طریقے سے بینچ بنوائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری قوم میں اس کے بعد کیا ہلچل برپا ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کو موٹو لینے کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی موضوع مل سکتا تھا. ساری عدلیہ کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم میں, کیا فی الواقع ایسا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے. تو میرے نزدیک ادارے کی حیثیت سے یہ عدلیہ ایک آبرو باختہ عدلیہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ عدالت اور انصاف کا نام اس کے حوالے سے لینا باعث شرم محسوس ہوتا ہے. البتہ اچھے جج اور اچھے قاضی ہمیشہ اس میں رہے ہیں. دنیا کبھی غیر معمولی لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. غامدی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو چلیں, ان کو پاور کی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حق حکمرانی ان کا ہو جائے گا, اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. سیاستدانوں کا اپنا کردار کیسا ہے وہ ہم دیکھ چکے, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کام کر سکے, نہیں کر پاتے. یہ سپریم کورٹ یا تمام ججز کو انہیں کس چیز کی چاہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں؟ ہاں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اندر اتر کر حقائق سے پردہ تو نہیں اٹھا سکتے, اس طرح اس میں بہت سے نام آتے ہیں, لیکن ایک اصولی بات کر سکتے ہیں یہ کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ دونوں ہی ہمیشہ خرابی کا باعث بنی ہیں. ایک یہ کہ حرص خرابی کا باعث بنتی ہے یا خوف خرابی کا باعث بنتا ہے. تو دونوں عوامل کو میں نے تو کم سے کم بعض موقعوں پر بالکل برہنہ کام کرتے دیکھا ہے. البتہ ایک تیسری چیز بھی ہے, اور وہ یہ کہ ذرا نیچے کے کیلیبر کے لوگ اگر آ جائیں
تو وہ بعض اوقات کسی بیانیے سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں جو ان کے حدود سے متجاوز ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری عدلیہ اس طرح کی بات کرتی ہے، ہم نے فلاں معاملے کو سنبھال لیا، فلاں معاملے کی اصلاح کر لی، فلاں معاملے میں کردار ادا کر کے فلاں ادارے کو ہم نے درست کام کرنے کے لیے آمادہ کر لیا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عدلیہ کے حدود سے صریح تجاوز ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. عدلیہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اندھے ہو کر قانون کا نفاذ کرے، یہ اس کا کام نہیں ہے. تو جب آپ دائیں اور بائیں سے الہام حاصل کریں گے، مقاصد سامنے رکھ کر فیصلے دیں گے، کچھ مقاصد کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ہاں بہت سے تضادات پیدا کرتے چلے جائیں گے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. حمدی صاحب، آخری ستون ہمارا میڈیا، ذرائع ابلاغ، ان کا کردار آپ کی نظر میں کیسا رہا ہے؟ اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ کو بہت لوگ ملیں گے، بعض ادارے بھی جن کا بہت اچھا کردار رہا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ان میں انفرادی طور پر بعض دانشور، بعض صحافی، اسی طرح سے بعض پروگرام کرنے والوں نے قوم کی تعمیر میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے. اور اب بھی اگرچہ بہت سے لوگ ان میں سے نکال دیے گئے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس طرح کے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی کا نام لینا موضوع نہیں ہوتا اس طرح کے موقع کے اوپر، لیکن ایک اصولی بات وہ یہ ہے، بحثیت مجموعی ہمارے میڈیا کا حال بھی وہی ہے. یعنی بحثیت مجموعی اداروں کی حیثیت سے وہ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ اپنے سامنے بعض مقاصد رکھ کر، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں. جبکہ میڈیا اصل میں کیا ہے؟ یعنی اس نے خبر دینی ہے، خبر تقاضا کرتی ہے کہ آخری درجے کی جانبداری کے ساتھ دی جائے. یہ تو دینی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس نے تجزیہ کرنا ہے. تجزیے کے معاملے میں طے شدہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دانشورانہ تجزیہ کر رہے ہیں تو وہ ہر طرح کی جانبداری سے بالاتر ہو کر کرنا چاہیے. یعنی جو آدمی بھی صحافی ہے یا کوئی آدمی دانشور ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کو بلند ہونا چاہیے ان چیزوں سے. ہر شخص کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، اس کی کچھ سیاسی افیلیشن بھی ہو سکتی ہیں باطن میں، لیکن بہرحال اس کے تجزیے کو، اس کی رائے کو بالکل غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے کیا فی الواقع اسی طرح کی صورتحال ہوئی ہے. اس میں بڑی ہی بعض تکلیف دہ صورتیں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں. پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں ایک غیر متوازن رویہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے، آپ کبھی دیکھیں کسی زمانے کا جب پی ٹی وی اچھا تھا تو آپ دیکھیں اگر، بلکہ جیو بھی شروع میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک توازن ہوتا ہے. یعنی کتنی آپ اس ذریعے سے علم کی خدمت کریں گے، کتنی خبریت کی خدمت کریں گے، کتنی سماج کی خدمت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں خدمت کی، یعنی علم کی، سماج کی، ان کو اس طرح کی ریٹنگ تو نہیں ملتی. تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک لائن لگی ہوئی ہے انہی چیزوں کی، وہی چیزیں صبح و شام ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی داستان سنائی جا رہی ہے، وہی ماتم ہو رہا ہے. یعنی اس کے اندر سے علم بھی خارج، اس کے اندر سے دانش بھی خارج، اس کے اندر سے سماجی تجزیے بھی خارج. تو اس میں غیر متوازن رویے ہیں جنہوں نے ہمارے میڈیا کی تشکیل کی ہے. اگر ان کو توازن میں بھی رکھا جائے، اب بھی صرف اتنا فیصلہ کر لیا جائے کہ ان کے اندر علم کا، دانش کا، سماج کا، انسانی نفسیات کا، اس کی تعمیر کا، قوم کے مقاصد کا ایک توازن موجود رہے گا، اور اس توازن کے لحاظ سے پروگراموں کو وقت دیا جائے گا، تو اسی سے بہت کچھ درست ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. غامدی صاحب، چند آخری سوال. آپ نے پہلے نقطے سے یہ ہمارے سامنے فرمایا کہ دو بنیادی مسئلے ہیں، ایک کہ ہمارا حق حکمرانی کس کے پاس ہے، دوسرا کہ ہماری اسٹیٹ کی نیچر کیا ہے، ہم ہیں کیا. تو ظاہر ہے اس کا حل بھی اگر میں آپ کی بات سے انفر کروں تو ان دونوں کے اوپر بات کر کے اور اس کا فیصلہ کر کے ہوگا. یہ اتنا آسان معلوم تو نہیں ہوتا کہ یہ ہم کر کیا سکیں. کر سکتے ہیں؟ جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے. یہ مجھے معلوم ہے، اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کسی میرے عزیز کو کینسر کا، سرطان کا مرض ہے، تو یہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے، لیکن پھر ایفرٹ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں اگر یہ بات کر رہا ہوں یا آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس امید پر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شعور ہوگا اور وہ مل بیٹھیں گے اور ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں گے اور اس معاملے میں ایک واضح موقف اپنائیں گے. ہمارا عمومی سیاسی رویہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوئی مصالحت کا راستہ نکال کے بس آگے چلتے چلے جائیں. تو ہم چیزوں کے اوپر، وہ ایک بڑی اچھی تعبیر اختیار کی تھی
مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے ایک موقع پر کہ ہمارے ہاں تعفن سے بھرا ہوا مین ہول ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک تھان لا کے ململ کا ڈال دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں تو نہ کوئی غلاظت ہے نہ تعفن ہے، دیکھ نہیں رہے آپ کیا خوبصورتی ہے ہمارے ہاں. تو یہ رویے ہم اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس ململ کے تھان کو اٹھا کے ایک طرف رکھیے، تعفن ہے تو آئیے مل کے اس کو صاف کریں اور ایک ایک چیز کا سامنا کریں کہ کیا چیزیں ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، یہ کل 5-7 بڑے مسئلے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم قومی حیثیت سے اپنے اندر بڑی غیر معمولی قوت رکھتے ہیں. آپ امید ہی امید دیکھیں گے اور ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ہر طرف سے سورج نکلا ہے. غامدی صاحب، یہ کریں گے کیسے؟ ہم بے شک ان پوائنٹس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ان سب پر قومی اتفاق رائے ہوگا کیسے؟ ہم تو شاید کسی ایک پالیسی پر بھی متفق نہیں ہوتے. جی اسی لیے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کر سکے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں مولانا ظفر احمد صاحب انصاری ہوتے تھے اور میں نے دیکھا ان کو کہ بڑے نازک موقعوں پر وہ یہ کردار ادا کرتے تھے. نوابزاد نصر اللہ خان صاحب میں بھی یہ صلاحیت موجود تھی. میرا احساس یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو یہ کردار ادا کریں، وہ لوگوں سے ملیں، ان کو توجہ دلائیں، اور جو کچھ بھی ہمارے ہاں جیسا کچھ بھی ہے، بہرحال انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اچھے ہی ہوتے ہیں، ان کی نیت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاں واضح ہو جائے گی. لیکن ان کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ قوم کے بنیادی مسئلوں میں ایک واضح بیانیہ اختیار کیے بغیر آپ وقتی طور پر کچھ تدبیریں کر سکتے ہیں، آپ قوم کو راستہ نہیں دکھا سکتے. اور جب تک ہم اس طرح کے بڑے لوگ پیدا نہیں کرتے تب تک ایک عام شخص، میرے جیسا شخص کیا کرے؟ آپ وہی جو کر رہے ہیں، جو آپ کی ہمت ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ چراغ جلا سکتے ہیں، وہ اگرچہ ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہو، اس سے کبھی بھی. میں تو بالکل ایک طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے تو 2 آدمی بھی نہیں جانتے تھے. میں یہ جانتا تھا کہ میرا کوئی پس منظر نہیں ہے، میں ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں کون سنے گا. لیکن بہرحال جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کروں، آج بھی کر رہا ہوں. میرے خیال میں جب بڑے لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علموں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. غامدی صاحب، اس بابت آخری سوال. ڈیفالٹ فائنینشیل ہمارے سر پہ کھڑا ہے، انتہا پسندی اتنی ہے کہ ہم شاید اب بات سننے کو تیار نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کراچی کے صدر کا اگزامپل دیا. سیاست میں اتنی نفرت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کے القابات استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے، دلوں میں خدا جانے کیا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم آپ اور تمام لوگ تعلیم کی کوشش کریں. ہر چیز تو تباہی تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میرا بھی احساس یہی ہے جو آپ کا احساس ہے. آپ بھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں میں بھی وہی صورتحال دیکھ رہا ہوں. اس وجہ سے مجھے اور آپ کو یا جس کو بھی اللہ اس کا شعور دے، وہ اگرچہ ایک طالب علم ہی کیوں نہ ہو، ہاں کے پکارے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ خدا کے لیے سنبھلنے کی صحیح کریں. اب معاملہ وہ آ گیا ہے کہ جس میں کوئی بڑا حادثہ اس قوم اور اس ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے. مجھے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی عنایت سے اس سے محفوظ رکھے، اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے. وہ جو حالی نے کہا تھا نا کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اس وقت پاکستان کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے. غامدی صاحب، میری طرف سے آخری سوال، کیونکہ ہم جتنی بھی فروحی باتیں کریں، ہم فلسفیانہ باتیں کریں، اصل تان آ کے ٹوٹتی ہے کہ جو بھی پاور میں ہوگا وہ کوئی چینج لا سکے گا ہمارے ملک میں. الیکشنز جب بھی ہوں، اس سال ہوں، اگلے سال ہوں، آپ خود کس کو ووٹ دیں گے اگر آپ دیں؟ اور اب آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو جو سوچتے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ میں اصول کی بات ہی کر سکتا ہوں. سیاست آئیڈیلزم کا نام نہیں ہے، اور اس میں اس طرح کے آئیڈیل بنانے بھی نہیں چاہیے. جب بھی انتخابات ہوں آپ چند چیزیں دیکھیں، اور وہ چند چیزیں جس کے ہاں زیادہ پائی جائیں. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر کھڑے ہوں گے یا کوئی ابو بکر و عمر جیسے لوگ کھڑے ہوں گے، یہی سیاستدان ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں. 2 دن میں کوئی نئی قوت وجود میں نہیں آ جائے گی. تو جب یہ سامنے آئے تو دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو وہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی
قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق، جمہوریت اور قوموں کا حق خود ارادی، یہ میرے نزدیک 4 ارکان ہیں جدید سیاست اور جدید ریاست کے. ان کے بارے میں کس کا ریکارڈ بہتر ہے، پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے. پھر یہ کہ ان میں سیرت اور کردار کے لحاظ سے کون لوگ نسبتاً اچھے ہیں، اور جو جماعت بھی اپنی کوئی ٹیم سامنے لا رہی ہے بحیثیت مجموعی وہ ٹیم کیسی ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی کے پاس کوئی پروگرام بھی ہے یا محض نعرے، محض باتیں، محض دشنام، محض سب و شتم ہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ہاں زیادہ ہے، اور پھر تقابل میں جس کے بارے میں اطمینان ہو جائے اس کو ووٹ دے دینا چاہیے. ہم نے اب تک پورے موقع پر کوشش کی، میرے پاس آپ کے لیے اور سوال نہیں ہے کیونکہ ہم وقت مکمل کر چکے، کہ ہم اصول پر بات کر سکیں، کیونکہ جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ معاملہ اگر اس کے اسٹیبلشمنٹ سے ہی خراب ہے، لائک بنیاد سے خراب ہے، تو اس پر بات کر کے ہی معاملہ حل ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ آخری کلام کیجئے کہ اس پورے مسئلے میں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا واقعی ہمارے پاس جو حل پیش کیا جاتا ہے اس کا وقت بھی موجود ہے، اور ہمارے لیے فیوچر کیا ہو سکتا ہے. اس پہ اگر آپ چند آخری کلمات کہنا چاہیں تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں. میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ ہمارے امراض میں ایک بڑا مرض یہ ہے کہ یہاں ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ حق حکمرانی کسی کے پاس ہے، اور یہ طے نہ کرنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے وہ اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا وجود چونکہ ایک طاقت ہے، اس لیے ہمیں مہلت زیادہ مل جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اس وقت بھی یہ مہلت ہمارے پاس ہے کہ اگر آج بھی ہم سوچنے کے لیے تیار ہوں، سمجھنے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بنیادی مسائل پر. میں نے ایک مضمون لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ریاست کے بارے میں جوابی بیانیہ. تو اصل میں پاکستان کو ایک اس طرح کے بیانیے کی ضرورت ہے. وہ مداہنت یا مصالحت کی بنیاد پر نہیں، حقائق کی بنیاد پر ترتیب پانا چاہیے. ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک قومی ریاست ہیں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ سیاست کی بنیادی اقدار، یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں ہماری کیا رائے ہے. ہم یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ کے لیے ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جائیں گے، ہمارا ویژن کیا ہے. میرے خیال میں اگر آج بھی ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایسی بھی مایوسی نہیں ہے، راستے نکل آئیں گے. لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی انہی کی طرف دیکھنا پڑے گا جن کو میں نے سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا. غامدی صاحب، ایک اور اجازت مجھے آپ سے چاہیے، اور یہ آن ریکارڈ ہی میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے، میں کبھی اس طرح نہیں کرتا کہ میں انٹرویو کے بعد اپنی کوئی رائے پیش کروں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ میرے سوالوں میں بھی میری رائے نہیں ہوتی. میں آخر میں اگر کچھ آپ سے کہنا چاہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ضرور، بے تکلف فرمائیے. غامدی صاحب، یہ ایک طالب علم کا 50واں انٹرویو تھا. ظاہر ایک بہت چھوٹا سا مائل سٹون ہے جو میں نے اپنی طرف سے اچیو کیا، اور حسن بھائی سے تقریباً میں 1 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی، میری خواہش ہے، اور یہ ایک طالب علم کی خواہش ہے، ایک محبت کرنے والے کی خواہش ہے کہ یہ چھوٹا سا مائل سٹون میں آپ کے ساتھ اچیو کروں. تو جہاں میں ان کا بے تحاشا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس پاکستان میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو یہ وہ پاکستان ہے کہ جب مارشل لاء تھا، جب شیعہ سنی فسادات چل رہے تھے. MQM میں کراچی سے ہوں، ہم نے کیا نہیں دیکھا. مذہبی منافرت اپنی جنگ اپنے عروج پہ تھی. ہم نے یہ تک سنا کہ طالبان بس یہ ویری کراس کر کے آ گئے ہیں. وہاں پہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، اور یہاں میں سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ اب میں نے صحافت کا لبادہ اتار دیا ہے، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے صرف کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں، اصل پہ تنقید کیسے کرتے ہیں. تنقید اصل میں ہو بھی سکتی ہے. یہ کس طرح میں نے سیکھا، کم از کم یہ میں نے آپ سے سیکھا. لوگ تو اب آپ سے شاید واقف ہوئے ہیں یوٹیوب اور اس کے ایڈونٹ کے بعد. ہم جیسے طالب علم نہ صرف آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، اور محبت کے جذبات کبھی اتنے جوش مارتے ہیں کہ ہم غلف کی حد تک چلے جائیں. لیکن یہ بھی ہم نے آپ کی یاد دہانیوں میں ہم نے یہ اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ چاہے محبت ہو چاہے نفرت ہو، اس میں غلوف نہیں کرنا چاہیے. اور میں صرف اپنے خدا سے دعا کر سکتا ہوں، اور یہ میں اس لیے یہ لبرٹی لے رہا ہوں کہ 50واں انٹرویو ہے تو میں ذرا اپنے تاثرات کا اظہار کر سکوں کہ خدا آپ کو صحت دے. جیسے آپ کا غالباً ایک ہارٹ کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ سب نے چلے جانا ہے، اس دائرہ فانی سے آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا. جو آپ نے ہمارے لیے راہ رکھ دی ہے، چاہے ہم آپ سے اس پہ اختلاف بھی کریں،
کیونکہ جب آپ خود سب سے اختلاف کرتے ہیں تو اور آپ خود کہتے ہیں کہ آپ سے اختلاف ہم کیوں نہیں کر سکتے، لیکن جو راہیں آپ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور میں صرف خدا تعالیٰ سے ان کا جو بھی حق اور جو بھی ان کی بہترین اجر آپ کو مل سکتا ہے، میں صرف اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اور میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ صوفیانہ مذاہب میں اور اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتے، لیکن یقیناً آپ خدا کے مقرب ہیں، تو ممکن ہو اور آپ کرتے بھی ہوں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ اگین جیسے میں نے کہا کہ صحافت کا لبادہ میں نے اتار دیا، دل روتا ہے کہ جس طرف ہم آ گئے ہیں، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم یہی کرتے رہے تو میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ایک طالب علم کی، ایک برخوردار کی، ایک بہت چھوٹے محبت کرنے والے کی صرف عقیدت قبول کیجئے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اچھے جذبات کا اظہار کیا، اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں ان میں سے کسی چیز کا بھی اہل نہیں ہوں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کر لے، اور اس قوم پر بھی عنایت فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خاص کرم رکھے۔